بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے اپنے علم کا جہاں اعلان کیا ہے وہاں یقیناً اپنے علم کے کچھ ظروف کا بھی اعلان کیا ہے کہ ہم نے اپنے علم کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ہم نے اپنے علم کے وارث بنائے ہیں، اور جنہیں ہم اپنے علم کے وارثین قرار دیتے ہیں انہیں ہم نہ صرف یہ کہ وارث کہتے ہیں، بلکہ ہم انہیں کبھی مصطفیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی مرتضیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی مجتبیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے سے متعلق اپنے سے خصوصیت اور اختصاص کے ساتھ کس علم کو مختص کیا ہے۔ قرآن میں بہت سے علوم ہیں کہ جہاں اللہ نے ان علوم کو اپنے سے مختص کیا ہے۔ مثلاً اگر میں آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کروں تو کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اختصاصاً خصوصیت کے ساتھ اللہ کہتا ہے یہ کام صرف میرے لیے ہے۔ مثلاً سورہ مبارکہ رعد میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن، اس قرآن میں نے وہ علم رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے وہ کتنی بلند چیز ہے، کبھی اس پر بھی غور کریں کہ اب جو آیتیں آپ سماعت فرما رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے گھروں میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے اور کون سا علم رکھا ہوا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن جو اللہ کے علم کا مرقع ہے، جو اللہ کے علم کا مخزن ہے، جو اللہ کے علم کا معدن ہے، جو اللہ کے علم کا منبع ہے، وہ ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ ذرا اس جملے کی آپ فورس کو سمجھیں کہ جس قرآن میں اللہ نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے۔ اب میں آیتیں آپ کے حوالے کروں گا تو بچوں تک یہ جملے یقیناً پہنچیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں نے وہ علم رکھا ہوا ہے کہ اس قرآن کے علم کے ذریعے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں اس کو محسوس کریں، جب تک آپ ان چیزوں کو محسوس نہیں کریں گے گفتگو آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں نے وہ علم رکھا ہوا ہے۔ اب مثلاً میں اگر اور قریب ہو جاؤں تو بہت سے یہاں پر ایسے عاملین ہیں، عمل کرنے والے، عامل جن کو کہا جاتا ہے، تو آپ کو بہت سی کتابیں مل جاتی ہیں جو بازار میں موجود ہیں، اور اس میں وہ عمل دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو عمل مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کسی کی زبان بندی کرنا ہو یہ عمل کر دو، کسی کے لیے کوئی کام مشکل بنانا ہو یہ عمل کر دو، اور پھر اس سے ہٹ کے اس کے تضاد میں کسی کے لیے قید سے آزاد کرنا ہو یہ عمل کر لو، کسی کو نوکری دلوانا ہو یہ عمل کر لو، کسی کو اولاد چاہیے یہ عمل کر لو، کسی کے رزق میں وسعت چاہیے یہ عمل کر لو۔ تو اب وہ کتابیں قیمتی ہو جاتی ہیں جن میں ہمارے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ ہم بازار سے خرید کے لے آتے ہیں، ان کو بار بار پڑھا کرتے ہیں۔ اچھا کسی کی محبت چاہیے یہ عمل کرنا ہے، کسی میں لڑائی کروانی ہے یہ عمل کرنا ہے، کسی میں محبت کروانی ہے یہ عمل کرنا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کتاب کی وقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب خود انسان اس کو پڑھ کے عامل بن جائے۔ دیکھیے میں رک رک کر بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے، آپ اس کی قوت تک پہنچ جائیں۔ اب اللہ اس علم کی بات کر رہا ہے، اس قرآن کی، اس کتاب کی بات کر رہا ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں وہ علم موجود ہے کہ اس قرآن کے علم کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جا سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جا سکتے ہیں۔ پھر کہتا ہے اس قرآن کے علم کے ذریعے سینکڑوں میل کے فاصلے پلک جھپکتے میں طے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ پھر کہتا ہے اس قرآن کے علم کے ذریعے، اس قرآن کے علم کے ذریعے
قبر کے اندر سوئے ہوئے مردوں سے باتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اب یہ قرآن ہے اور اللہ کہہ رہا ہے یہی قرآن تمہارے گھروں میں موجود ہے، اور اس کے بعد فوراً اللہ ایک اختصاص قائم کر رہا ہے، کہتا ہے بل للہ الامر جمیعا، اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں۔ اب آپ خاموش ہوئے یقیناً کہ بھئی یہ کام جب اللہ کے لیے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا ہوا، ہمارے لیے کیا اختصاص ہوا، ہم کیوں فخر کریں؟ یقیناً فخر کی بات ہے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جب خود اللہ نے کہہ دیا کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑ ہٹائے جائیں، اس قرآن کے ذریعے بہت میل کے فاصلے طے کیے جائیں، اس قرآن کے ذریعے مردوں سے بات کی جائے، اور یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں، تو انسان خاموش ہو جاتا ہے کہ بھئی جب یہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے لیے ہے، تو صرف پڑھ کے ہی رہ جاؤ بس، اب اس کے بعد اور کیا کر سکتے ہیں؟ چلیے یہ آیت میں نے آپ کے حوالے کی، اس کو یہیں روکتے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ ایک اور علم ہے، کچھ اور علوم ہیں جن کو اللہ اپنے سے اختصاص کر رہا ہے، اپنے سے مختص کر رہا ہے۔ اب دیکھیے گفتگو شروع ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہتا ہے کہ سنو یہ جو قیامت کا علم ہے نا کہ قیامت کب آئے گی، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے شکم میں کیا چیز پرورش پا رہی ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ توجہ ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ اپنے سے اختصاص کر رہا ہے۔ کہا کہ یہ جو قیامت کا علم ہے یہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور یہ جو بارش کا علم ہے یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ ماؤں کے شکم میں کیا پرورش پا رہا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے اپنے سے مختص کر لی۔ اور پھر پیغمبر نے بھی، ایک آیت ہے قرآن کی، اور مجھے یقیناً وہ مراحل آپ کے حوالے کرنا ہے، ایک آیت ہے قرآن کی جس کے سبب امت مسلمہ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر کا علم محدود ہے، جس میں پیغمبر نے امت کو مخاطب کر کے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے پاس علم غیب ہے؟ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، ہاں مجھے جو وحی بتاتی ہے میں وہی کہتا رہتا ہوں، جو اللہ مجھے بتاتا ہے میں وہی کہتا رہتا ہوں۔ اب اس آیت کو لے کے امت مسلمہ نے کہا کہ دیکھیے رسول کا علم بھی محدود ہے، مصطفیٰ کا علم بھی محدود ہے، مصطفیٰ کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، مصطفیٰ کو بھی نہیں پتا یوم حشر کب آئے گا، مصطفیٰ جب تک اللہ نہ بتا دے مصطفیٰ اس وقت تک بات ہی نہیں کر سکتے۔ آیت آپ نے قرآن کی لے لی جس کی وجہ سے آپ نے فیصلہ کر دیا کہ مصطفیٰ خود کہہ رہے میرا علم محدود ہے اور میں نہیں جانتا کہ قیامت کا علم کیا ہے۔ اسی قرآن میں، جس قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو میں نہیں جانتا، اسی قرآن میں اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم بھی ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ سلامت رہے، یہاں تک آپ آ گئے۔ کہا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم بھی ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اب یہ آیت بھی قرآن میں ہے، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بار اللہ نے کہا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ جانتا ہے کہ بارش کب برسے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے شکم میں کون سا جنین پرورش پا رہا ہے۔ سورہ کی آیت آپ اپنے پاس محفوظ کریں اور اس کے بعد اس آیت پر واپس پلٹتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَا بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کے علم کے ذریعے سے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے، اس قرآن کے علم کے ذریعے سے چشم زدن میں فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں، اس قرآن کے علم کے ذریعے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں، یہ سارا علم اللہ کے لیے ہے۔ اب میں عالم اسلام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا علم اپنی جگہ موجود ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کے علم کے ذریعے پہاڑوں کو حرکت دو، اس قرآن کے علم کے ذریعے فاصلے طے کرو، اس قرآن کے علم کے ذریعے مردوں سے بات کرو۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کوئی تاریخ کا ایسا گوشہ دکھاؤ کہ اللہ زمین پر اترا ہو اور اللہ نے قرآن کا علم سنا کر پہاڑوں کو حرکت دی ہو، مردوں سے باتیں کی ہوں کہ دیکھو یہ ہے قرآن اور اس قرآن کے ذریعے ایسے پہاڑ حرکت دیے جا سکتے ہیں، دیکھو یہ ہے میرا علم، اس علم کے ذریعے چشم زدن میں سینکڑوں میل کے فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں، دیکھو یہ ہے قرآن، اس قرآن کے علم کے ذریعے مردے جو بات نہیں کر سکتے ان سے باتیں کی جا سکتی ہیں۔ کون سا تاریخ اسلام کا گوشہ ہے، کون سا وہ دن ہے، کون سا وہ ورق ہے، کون سی وہ ساعت ہے کہ جب اللہ نے آ کے پورے عرب کو دکھایا ہو،
ایسے مردے زندہ کیے جاتے ہیں، ایسے مردوں سے بات کی جاتی ہے، ایسے فاصلے طے کیے جاتے ہیں، ایسے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے۔ تو آج تک تو اللہ نے آ کے نہیں بتایا، قرآن یہی دعویٰ کر رہا ہے، آیت جاری ہے، آیت منسوخ نہیں ہو رہی۔ 1400 برس سے اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے کام میرے لیے ہیں۔ تو پروردگار جب سارے کام تیرے لیے ہیں تو ہمیں کیسے یقین آئے؟ ہمارے اندر تو نے وہ چیز ہماری فطرت میں داخل کر دی ہے کہ جب تک ہمارے سامنے دلیل نہ آ جائے ہم دعوے پر یقین ہی نہیں کرتے۔ اے بارے ذرا اتر آ، بخاری صاحب کی روایت کے مطابق کسی کرسی پر بیٹھ جا، کرسی چرچرانے لگ جائے اور پھر اس کے بعد بیٹھنے کے بعد تو قرآن پڑھ اور پہاڑوں کو حرکت دے تو ہمیں یقین آئے ہاں ایسے پہاڑ حرکت دیے جا سکتے ہیں، اور پھر تو اسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے تو پلک جھپک اور پلک جھپکتے میں سینکڑوں میل کے فاصلے طے کر لے تو ہمیں یقین آئے کہ ہاں بھائی قرآن کے علم کے ذریعے فاصلے طے کیے جاتے ہیں۔ اے پروردگار اسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے کسی بھی قبر پر اپنے پاؤں مار کر اس مردے سے بات بھی کر کے دکھا دے۔ پروردگار آج تک تو نہ آیا، بہرحال ہمیں کیسے یقین آ جائے؟ اس لیے کہ ہم جب تک دلیل نہ لے لیں ہمیں کسی بات کا یقین ہی نہیں آتا۔ اور یہ دلیل کا تقاضا تو نے ہی رکھا ہے ہمارے اندر۔ بارہلا ہمارے اندر ایک سوالیہ نشان ہے کہ دعویٰ تیرا ہو گیا، اب اس کی دلیل کیا؟ آواز آئی، ذرا اپنی آنکھیں کھولو، ذرا اپنے دل کو وسعت دو، ذرا اپنے مشاہدے کو بڑھاؤ اور پھر دیکھو کہ کہاں کہاں کس نے ان علوم کو ظاہر کیا ہے۔ 1400 برس ہو گئے امت مسلمہ کو یہ سمجھاتے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے پہاڑوں کو حرکت دو، قرآن کہہ رہا ہے فاصلے طے کرو، قرآن کہہ رہا ہے مردوں سے بات کرو۔ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارا ایک مخالف دین کہہ رہا ہے کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ سلامت رہیں آپ۔ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارا ایک مخالف دین پر چلنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے تو دیکھا ہے نا کہ کیسے پہاڑوں کو حرکت دی ہے آل محمد نے۔ تاریخ اسلام ہی سے تو ثابت کریں گے نا میرے بھائی۔ ہاں ہماری تاریخ سے پوچھو گے تو ہم خیبر سے دلیل دیں گے، اپنی تاریخ سے پوچھو گے تو وہاں سے احد میں دلیل آئے گی کہ علی بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں، پیغمبر نے خیبر سے آواز دی نعود علی جن مظہر العجائب۔